شیخ رشید اس وقت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور جو لوگوں کی ضروریات زندگی ہیں ان کو میں خود وزٹ کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں بعض تاثر یہ دے رہے ہیں کہ شاید میں 1 مہینہ ریل میں ہی رہوں گا، میں آتا جاتا رہوں گا، کیبنٹ میں بھی شامل ہوں گا، لیکن ریلوے میں مجھے دیا گئی ہے ذمہ داری، تو ہم کمپلینٹ سینٹر اعلان کر رہے ہیں۔ 033 پہلا نمبر جو ہے وہ تو مجھے 0332 033055556 دوسرا نمبر بھی آپ تک پہنچ جائے گا، ای میل اور اس میں ویب سائٹ سارا ہم نے اسلام آباد میں شفٹ کر دیا جی۔ تھل ایکسپریس 10 سے 12 تاریخ کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اور 2 VVIP ایکسپریس بھی بالکل تیاری کے مراحل میں، ہم نے 30 مارچ تک قوم سے ڈیٹ مانگی ہے۔ جس دن پرائم منسٹر صاحب کے پاس ٹائم ہوا، جناح اور سر سید، یہ پاکستان کی مہنگی نان سٹاپ ٹرینز ہوں گی، راولپنڈی سے کراچی یا لاہور سے کراچی ایک، اور ایک راولپنڈی سے کراچی، دونوں لاہور کو سینٹرل لائن پہ ٹچ کریں گی۔ اور ہم اپنے بعض محکموں کو ایمرج بھی کرنے، ایک دوسرے میں شامل کرنے لگے، اور بہت سارا جو ہم آئل کا خرچہ ہے، آلریڈی ہم نے لاکھوں گیلن جو ہے بچایا ہے۔ ہم ٹریکر سسٹم انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب سے 10 اور 12 تاریخ کے درمیان ہر آدمی گھر پہ بیٹھا موبائل فون سے گاڑی کی پوزیشن دیکھ سکے گا۔ اور جہاں تک شہباز شریف صاحب نے ابھی فرمایا ہے، حضور عمران خان نے آپ کے لوٹے ہوئے خزانے، آپ کے ڈسٹرائے شدہ خزانے، آپ کے تباہ حال خزانے، آپ کے سن لگائے ہوئے خزانے پر، جس میں کتنے 100 بلین تو آپ کا خسارہ تھا اور 55 بلین کے آپ کے چیک باؤنس ہوئے ہیں، اس عالم میں جو خسارہ اٹھایا ہے، یقیناً اس کا بوجھ کچھ لوگوں پہ، عوام الناس پہ پڑے گا، لیکن قوم کو یقین ہے کہ عمران خان اس ملک سے کرپٹ لوگوں کی سیاسی نسل کشی کر دے گا جی۔ اور سیاسی طور پہ یہ لوگ جو بڑے اپنے آپ کو ٹارزن سمجھتے تھے، یہ منہ چھپاتے پھریں گے۔ اور ابھی بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کسی سے لڑنے نہیں آ رہا جی۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں 2 پبلک کمیٹیاں ہوں گی، ایک شہباز شریف کی جناب، ایک شیخ رشید کی، وہ بھی باہر نکل کے ایڈریس کریں گے، میں بھی میڈیا سے ایڈریس کروں گا، کیونکہ اب پاکستان میں میڈیا ہی ہو رہا ہے۔ جلسہ اور جلوس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ ایک وقت تھا قومیں جلسہ اور جلوس کیا کرتی تھی، آج وہ وقت ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے اپنے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو دیکھتے ہیں کہ اور تجزیہ کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور یہ میں ساری قوم کے سامنے میرا وعدہ ہے، کہ 1 فروری سے 28 فروری تک میں اس مہم کو لیڈ کر رہا ہوں۔ میں سیاست میں میری زندگی کا مشن عمران خان سے جہاں میری دوستی اور اتحاد ہے، وہاں ML1 اور نالہ لئی ہے۔ نالہ لئی پہ آج 5 بجے میٹنگ ہے، اور چیف منسٹر جناب عثمان بزدوار صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ جس دن یہ میرے دونوں پروجیکٹ مکمل ہو جائیں، میں اس شہر کا شکریہ ادا کر کے السلام علیکم کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ اس ملک کی صحیح شاہراہ ہیں۔ پنڈی کی زینت اور پنڈی کی ترقی بھی نالہ لئی پروجیکٹ 14 سال پہلے جہاں ہم چھوڑ کے گئے تھے، انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اسی طرح ML1 ہے، 12 سال پہلے جہاں میں نے حویلیاں یہ سائن دستخط کیے تھے، کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے۔ میں انشاءاللہ کل کی میٹنگ میں لاہور کے بعد، پرسوں ہفتے کو بورڈ کی منظوری کے بعد، میں 4 ریلوے کے ٹریک ٹینڈر میں ڈالنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حالانکہ مجھے پلاننگ منسٹر نے ابھی کہا کہ شیخ رشید ابھی ML1 دینے دو۔ میں نے کہا یار 12 سال بعد ML1 اس کی فیزیبلٹی اور ڈیزائننگ ہوئی ہے، سو اگر باہر کی کمپنیاں ان کی ڈیزائننگ کریں، اور ہم نے اربوں روپیہ ان کو دیا ہے، ہم سے پہلے وزیروں نے، ان کی ڈیزائننگ اور فیزیبلٹی کا، جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو وہ بالکل معمولی سی بات تھی۔ تو میں خواہش رکھتا ہوں کہ 4 اگر پرسوں بورڈ منظوری دے دے، ہم ML1 2 3 4، کیونکہ ML1
سے جو پٹڑی اٹھایا جائے وہ ML2 پہ لگا دی جائے تاکہ یہ پٹڑی ایک جگہ سے لے جا کے دوسری جگہ تھے. اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہمارے یہاں منیمم سپیڈ جو ہے 160 سے 220 تک، 160 منیمم ہوگی اور 220 سپیڈ ہوگی تاکہ، اور اس میں جو سب سے اہم پروجیکٹ ہے کہ جیلم کلووال، یہ اگر 56 کلومیٹر کا کلر کار کا کرو نکل گیا تو راولپنڈی لاہور 2 گھنٹے کا راستہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں اب اگر ریلوے پہ آپ کو معلوم ہے، میں آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ ہم سارے 20 ٹرینیں ہم نے پہلے 100 دنوں میں چلائی ہیں جی. 20 ٹرینوں کا میں نے قوم سے وعدہ کیا اس سال میں. تھل ایکسپریس 10 اور 12 کے درمیان شروع ہو جائے گی. ہم نے غریبوں کے لیے 3 جو ٹرینیں چلائی ہیں 1350 روپے میں، جس میں کہ رحمان بابا ایکسپریس ہے، خوشحال ہے، پاکستان ہے، اس کا منیمم کرایہ رکھا ہے 1350 روپیہ کراچی جانے کا پشاور سے. اور اس میں جو ہمارے آئی ٹکٹنگ میں آ رہے ہیں ان کو کچھ چھوٹ بھی مل رہی ہے. اور آئی فونز اور بہتر خوراک، آئی فون کہہ رہا ہوں، یہ وائی فائیز یہ ٹرینوں میں پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں، پنکچوئل بنانے جا رہے ہیں. فریٹ ٹرین جو ہمارا آئیڈیا ہے، میں نے اپنا دفتر آدم جی روڈ پہ شفٹ کر لیا ہے. ہفتے میں ایک دن میں ہفتے میں لاہور بیٹھا کروں گا ہیڈ کوارٹر میں، اور ایک دن FRCT کے دفتر میں جو گڈس ٹرین کا آفس ہے کراچی میں وہاں بیٹھا کروں گا، کیونکہ اب ہمارا ٹارگٹ فریٹ ٹرین ہے. لیکن ایک بات شہباز شریف کو کہہ دینا چاہتا ہوں، گھبرائیں نہیں حضور، میں کسی بدتمیزی کی سوچ سے نہیں آ رہا. میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے خزانے کو اس 10 سال میں اتنا تباہ کر دیا گیا ہے، برباد کر دیا گیا ہے کہ یہ عمران خان کی ہمت ہے کہ وہ لوگوں کے ان مسائل میں بھی ہمت کے ساتھ اپنے پڑوسی ملکوں سے مدد لے کر IMF کا پریشر ڈیکریز کر رہا ہے تاکہ IMF ہمیں اس شکنجے میں نہ لے جائے کہ عوام کی چیخیں نکل جائیں. اور شہباز صاحب، میں کوئی، آپ مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، میں آپ کی صلاحیتوں سے بھی بڑا واقف ہوں. ڈرامہ بازی ختم کریں، ایک چھوڑ کے جس مرضی کو لے آئیں. اور اس ملک میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اسپیکر صاحب سے میں نے کہی ہے، پتہ نہیں مجھے کہنی چاہیے کہ نہیں. میں نے اسپیکر صاحب سے کہا کہ ہماری والدہ مر گئی، ہمیں 3.5 سال تک پروڈکشن آرڈر نہیں ملا. مر گیا یوسف رضا گیلانی کہہ کے کہ اس کو لاؤ، لیکن نہیں لانے دیا گیا. میں ایز اے پولیٹیکل آدمی یہ سمجھتا ہوں کہ ریمانڈ کے اندر پروڈکشن آرڈر دینا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. یہ میری سوچ ہے. اسپیکر صاحب کا احترام اپنی جگہ ہے، وہ کیس دائر ہو جائے، وہ جیل چلے جائیں، کیس سبمٹ ہو جائے، سزا ہو جائے، پھر پروڈکشن آرڈر کی ڈیفرنٹ آرڈر ہے. یہ سارے لوگ، میں بڑا اہم جملہ بولنے لگا ہوں، یہ دونوں بھائی اور دونوں خاندان نواز شریف اور آصف زرداری، جب ڈیل نہیں ہو سکی تو اب ڈھیل کے طرف رامزن ہے. ڈیل سے ناکام ہونے کے بعد اب ڈھیل کی طرف ہیں. کسی کے دانت میں درد ہے، کسی کی داڑھ میں درد ہے. بہادر بنو، بڑے چیمپئن بنتے پھرتے تھے تم تو قسطنطنیہ فتح کرنے والے تھے. تم نے تو اتنی بڑکیں ماری ہیں یار، لوگ مر جاتے ہیں بے گناہوں کیسوں میں بھی. تم پہ تو سچے کیس ہیں کرپشن کے. آپ پہ کرپشن کا اتنا بڑا ملبہ ہے شہباز شریف صاحب. اگر یہ کسی اور شریف النفس آدمی پہ پڑا ہوتا تو وہ عزت کی خاطر کہتا کہ نہیں تھینک یو صرف آپ کو پروڈکشن آرڈر چاہیے، صرف اور صرف ڈیل چاہیے، کیونکہ ڈیل نہیں مل رہی، NRO نہیں مل رہا، اس لیے ڈیل کی جگہ یہ ڈھیل پر آ رہے ہیں. اور یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. انہوں نے وزیر بھی وہیں رہ رہے ہیں جہاں چور رہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ 1 گاڑی ہے، ان کے ساتھ 8 گاڑی ہیں. کیوں؟ ہم کوئی فالتو فنڈ ہیں جی؟ ہم کسی کے بیٹے نہیں تھے جی؟ ہم اس ملک کے سیاسی ورکر نہیں تھے؟ اس ملک میں چور مچائے شور کی فلم لگی ہوئی ہے. اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں اپنا ریئل کانسٹیٹیوشنل رول ادا کروں گا. سپریم کورٹ میں جا رہا ہوں، صرف لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے. وہ جس وقت آتا ہے
میں سپریم کورٹ میں اپنے سواتی صاحب جو ہیں ہمارے سجیل سواتی صاحب اور سردار رازق صاحب بابر اعوان کو بھی میں نے کل کہا کہ ہمارے ساتھ آئیں، یہ نہ ہو کہ مجھے خود ہی کیس لڑنا پڑے. ہم جا رہے ہیں کہ امورل آدمی کو قانونی طور پر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین نہیں بنایا جا سکتا. تھینک یو ویری مچ. شیخ صاحب وہ بتایا آپ کا اسپیکر صاحب نے نام کا نوٹیفیکیشن کر دیا ہے اور کل پی ایس سی کا اجلاس صاحب شریک ہوں گے. میرے پاس یہ خط موجود ہے کہ جو مجھے نعیم الحق نے دیا کہ پرائم منسٹر نے اپنی پارٹی میں اپنی پارٹی کے ایک رکن کو وڈرا کر کے آپ کا نام اسپیکر کو بھیج دیا. اسپیکر صاحب کو میں مل آیا ہوں، ان سے گزارشات کر آیا ہوں کہ پروڈکشن آرڈر میں ہر روز میڈ ان سپیچ وہ کرتا ہے. میں کیا ہوں جی، کیا ان کو کیوں فکر پڑ گئی ہے جی؟ 23 ممبر ہیں، کتنے ہیں؟ 23 ہیں یا پی سی 28 ممبر ہیں. شیخ رشید سے جان جاتی ہے سیاسی آپ کی، کھلی چھٹی ہے آپ کو. لیکن آپ کا آڈٹ میں کروں گا. میں کسی مسئلے میں ٹانگ نہیں اڑانا چاہتا، لیکن ریئلٹی میں اپنا ایک جمہوری رول ادا کرنا چاہتا ہوں. ریئلٹی میں کانسٹیٹیوشنل رول ادا کرنا چاہتا ہوں. میں نے کاپی لے کے اسپیکر کے پاس گیا تھا، اب ٹی وی سے پتہ لگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لیٹر نہیں لکھا. ابھی دفتر جا کے ریلوے سے ان کو لیٹر لکھ دوں گا. انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے خط مل گیا. اب اسپیکر صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی رکاوٹ رہ گئی ہے. باقی آپ کے سامنے ابھی 4 چینلز بڑے چینلز کے مائک اٹھائے گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ورکرز کو برطرف کیا جا رہا ہے. میں ان تمام چینل سے اپیل کرتا ہوں کہ ابھی میں آیا ہوں تو میرے سے چینل سے اسپیکر اٹھا لیے گئے ہیں. مہربانی کریں، ورکروں پہ احسان کریں. اور اس میڈیا کے ساتھ میرے بھی تعلقات ہیں. آج یہ ساری سیاست میڈیا کے سر پہ ہو رہی ہے، سو برائے مہربانی ان کے حال پہ رحم کریں. یہ بتائیں کہ یہ کیوں خارج ہیں آپ کے اے پی سی کا رکن بننے سے، کیا اس کی وجہ ہے؟ وہ میرے ایکسپیرینس سے خائف ہیں. میں نے جب یہ کہا کہ منسٹر بن سکتا ہے، انہوں نے کہا نہیں بن سکتا. فاروق نسیم نے لکھ کر دے دیا کہ بن سکتا ہے. جب میں نے ان کو کہا جناب علی کہ یہ امورل ہے، جس آدمی پہ 56 واٹر کے 56 کمپنیوں کے کیس ہوں، وہ نندی پور کا کیس ہو، قائد اعظم سولر ہو، سینکڑوں ڈیفالٹ بلین چھوڑ کے جو شخص گیا ہو، وہ کیسے دوسرے کا احتساب کر سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. میں ایف آئی آئی کو مطلوب ہوں، میں ڈی جی ایف آئی اے کو کہتا ہوں ادھر آؤ، شہباز شریف آپ کو بلاتا ہے، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ایف آئی اے والوں میرے پاس آؤ، نیب والے میرے پاس آؤ، آئی بی والے میرے پاس آؤ. کوئی ہے اس معاشرے میں جمہوریت کی تعریف جاننے والا کہ چور مچائے شور کی فلم لگی ہوئی ہے اور گنگو تیلی یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اکاؤنٹ وہ بڑے پارسا ہیں، گنگا نہائے ہوئے ہیں. عمران خان کا جو علاقہ ہے میاں والی، وہاں سے انڈس ریلوے اسٹیشن ویرانی کا شکار ہے. بہت سارے ریلوے اسٹیشن ویرانی کا شکار ہیں. ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ 40 ٹرینیں چلانے کے بعد ابھی صورتحال یہ ہے کہ جو ٹرینیں چلی ہیں وہ 144% ہو گئی ہیں، جو 20 ٹرینیں نہیں چلی ہیں. اور ہمارا پیسنجرز کا کوئی مسئلہ نہیں. ممکن ہے کہ ہم پیسنجرز بکنگ جو ہے کچھ دنوں کے لیے بند کر دیں کیونکہ ہمارے پاس جگہ نہیں. شیخ صاحب، جو کہ شہباز شریف کی آپ سمجھتے ہیں کہ حیثیت جو ہے وہ چیلنجیبل ہے، اس کو بنیادی طور پہ پی ایس سی کا ممبر چیئرمین نہیں ہونا چاہیے. ایسی کمیٹی کے اندر آپ بیٹھیں گے جس کی سربراہی ایک غیر قانونی طریقے سے کر رہا ہوں؟ حضور بیٹھوں گا بھی، اور بیٹھنے کے آداب بھی سکھاؤں گا. مجھے پتہ ہے کہ میں انتہا پسند سیاستدان نہیں ہوں. میں nobody can beat the experience of شیخ رشید انشاءاللہ تعالی. nobody can beat the experience of شیخ رشید. میں بیٹھوں گا، اگر سپریم کا کورٹ ہار گیا کیس میں پھر بھی بیٹھوں گا، اور ایک طرف وہ ہوں گے 5 منٹ بعد 15 منٹ بعد اس ڈیسک پہ میں ہوں گا. شیخ صاحب یہ بتائیے گا، کوٹ لکھپت جیل کے باہر رانا ثناءاللہ نے ویڈیو ٹاک کرتے ہوئے آپ کے خلاف، او یار ٹھیک ہی کہا، چھوڑ دو یار. میں اس پریس کانفرنس کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ بدبودار آدمی کا نام لو. I am a friend of number 1 and enemy of number 1. کسی میں مالشیے اور گنگو تیلی اور کیا ہوتا ہے وہ اس کا نوٹس نہیں لیتا. میں نے سنا بھی نہیں کہ آپ نے کیا کہا. وہ ظاہر ہے اس کا پاس ورڈ جس کے پاس ہے وہ ہے، اس کی دم پہ وہ پاؤں رکھتے ہیں تو وہ چارج ہو جاتا ہے. نہیں بنایا جائے.
دیکھیں میں اسپیکر کا احترام کرتا ہوں, میں قانونی طور پر یہ رائے رکھتا ہوں کہ ریمانڈ کو بلانا نیب نے ان کی ضمانتیں ہو سکتی ہیں. ریمانڈ کہے گا جی ہمارے پاس رائے نہیں, یہ تو منسٹر کالونی میں رہا ہے. دیکھیں نا, جو آدمی 23 کیسوں میں مطلوب ہے وہ منسٹر انکلیم میں رہتا ہے, نیب کہے گا ہمارے پاس آیا تھا ویسی اور شاید خاقان عباسی ٹھیک کہتا ہے. میں اس سے پہلی دفعہ متفق ہوں کہ شہباز شریف سے اور کیا نام ہے اس کا, خواجہ سعد رفیق سے کوئی انکوائری نہیں ہوئی بقول شاید خاقان کے. ٹھیک کہتا ہے کیونکہ وہ تو یہاں پھر رہے ہیں, موبائل فونوں پہ لگے ہیں, ویڈیو فلمیں چلا رہے ہیں. اور میں نے بھی پوری نظر رکھی ہوئی ہے اوپر والے گھر سے. وفاق نے پیسے نہیں دینے, وفاق نے سی پیک میں ڈال دیا ہے. سندھ گورنمنٹ جس قسم کی سپورٹ چاہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے جی کہ شیخ رشید اس عمر میں 10,000 مکان گرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہم ان لوگوں کو زمین دینے کے لیے تیار ہے, سندھ گورنمنٹ اس پہ مکان بنا دے. ہمارے پاس تو 1.5 لاکھ بندہ پنشن پہ ہے, 1 لاکھ بندہ نوکری پہ ہے, 18 بلین کا جناب علی ہمارا تیل ہے, 35 ارب کا قرضہ ہے, 30 ارب روپے کا جو ہے وہ دوسرے معاملات ہیں ہمارے پاس تو اگر ہوں. میں تو مراد علی شاہ کو آفر کی ہے کہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں ان کے پاس, حالانکہ میں کسی پیپلز پارٹی کے بندے کے لیے نہیں گیا, کیونکہ اگر اب KCR نہیں بنی تو قیامت تک نہیں بنے گی. کیونکہ اس وقت جو ماحول ہے اس میں ہم نے 21 کلومیٹر خالی کروا لی ہے, جو رہ گیا کمرشل ایریا خالی کرا لیا ہے, جو آبادی کا ایریا ہے سندھ حکومت آئے جناب ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. لاسٹ کوشچن. جن موضوع کا آپ نام سننا گوارا نہیں سمجھ رہے, انہوں نے تھوڑی دیر پہلے جو یہ کہا ہے کہ میں بھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ممبر بننے کی خواہش کا اظہار کیا. کس نے؟ رانا ثناء اللہ صاحب. اصل ممبر تو وہی ہے نا جب شہباز ہے, آپ سمجھے نا طوطے کی دم پہ پار آ گیا. مجھے کیا عمر کے اس حصے میں خراب کرے گی, میں آگے ہی بونٹ پہ چل رہا ہوں, میرے رنگ پچٹن ڈاؤن ہے, میرے پیچھے کس کو لگائیں گے اب ساری قوم کی میرے ساتھ ہمدردی ہے کہ میں سینئر سٹیزن ہوں, میرے رنگ پسٹن بیٹھ چکے ہیں, بونٹ کے سر پہ چل رہا ہوں, میرے پیچھے کس کو لگائیں گے. کئی دفعہ جتنا مرضی یہ سوشل میڈیا چلا لیں, میں تو ٹویٹ ہی نہیں کرتا, اب کروں گا کل سے ان کو دیکھ کے, اب سیکھوں گا. میں نے کہا کہ مجھے بھی سکھاؤ یہ کام. اور یہ حیران ہے, عمران خان مجھے کہتے ہیں آپ کے 50 لاکھ فالوور ہیں, میں کہا میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں میں نہیں کرتا. اب کل سے میں شروع کرنا سیکھتا ہوں کیسے ہوتا ہے یہ ٹویٹ. تھینک یو. آخری کوشچن, کیا PAC جس طرح اس کو لے کے آئے ہیں خواجہ سعد رفیق کو, ڈی ٹریک نہیں ہو رہی, کیا محاذ رائے کی سیاست نہیں مانتے؟ دیکھیں اسمبلی میں وہ جو اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اسمبلی میں ان ساری قوم کو میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں, کوئی دلچسپی نہیں ہے نواز لیگ اور آصف زرداری کی, نہ جمہوریت میں نہ پارلیمنٹ میں. صرف نیب سے جان بخشی چاہتے ہیں, NRO چاہتے ہیں, ڈیل نہیں ہو سک رہی. ڈیل کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں وزیر ریلوے شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.